عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گی۔ دعا گو ہوں کہ ہم جلد از جلد روبرو ہوں۔ آپ کو آپ کا نیا تعلیمی سال بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ہم آغاز کریں اپنی اردو کی درسی کتاب کا اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی تعریف و توصیف کے ساتھ۔ یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ ہم حمد سے آغاز کریں گے، لیکن یہ حمد ایک الگ حیت میں ہوگی، اور وہ حیت کیا ہے؟ آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ریدا منہ پہ پڑی رہتی ہے۔ دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ یہ چار مصرے آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ان میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں لڑی، پڑی اور جھڑی قافیے ہیں، اور رہتی ہے ردیف ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ چار مصروں والی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہو، اور ان چار مصروں کا وزن بحر ہزج کا خاص وزن ہو، اور اس کا آخری مصرع پرزور ہو، اور یوں محسوس ہوتا ہو کہ پورا شاعرانہ مضمون اس آخری مصرے میں سمٹ آیا ہے، تو ایسی نظم کو ربائی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ربائی کی صورت میں ہی پڑھنے والے ہیں، یعنی ہم حمدیہ رباعیات کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اور ایسی 5 رباعیاں ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے۔ لیکن ان حمدیہ رباعیات کو پڑھنے سے پہلے آئیے پڑھ لیتے ہیں پیش درس اور شاعر مرزا سلامت علی دبیر کا تعارف، یعنی جان پہچان، صفحہ نمبر 76 سے۔ پیش درس: شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، حمد اور نعت کی اصناف اپنے موضوعات سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی ہم موضوع سے سمجھ سکتے ہیں کہ نظم حمد ہے یا نعت، قصیدہ ہے یا مرثیہ۔ حمد کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حمدیہ شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اور حمد کی ظاہری حیت مختلف نظموں میں مختلف ہو سکتی ہے، یعنی حمد کے اشعار غزل یا قصیدے کے شعروں کی طرح مقفع ہو سکتے ہیں، یا کم و بیش مصروں کے بندوں میں بھی حمد لکھی جا سکتی ہے۔ کبھی شاعر صرف 4 مصروں میں اللہ کی تعریف کو مکمل کر دیتا ہے۔ ان 4 مصروں کا وزن بحر ہزج کا ایک خاص وزن ہو تو اسے رباعی کہتے ہیں۔ اب تک کی جماعتوں میں آپ نے مختلف حیتوں والی حمدیں پڑھی ہیں، یہاں حمد کو رباعی کی حیت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کی تفصیل جان چکے ہیں۔ یہاں سے ہر رباعی کا مرکزی خیال و مختصر تشریح دی ہوئی ہے، جسے ہم رباعی کا مطالعہ کرتے ہوئے سمجھ لیں گے۔ آئیے شاعر سے جان پہچان کر لیں۔ جان پہچان: مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ ان کے اجداد جد کی جمع مانے دادا ایران سے آئے تھے۔ وہ 29 اگست سن 1803 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لکھنؤ پہنچے۔ وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی۔ شاعری کی طرف میلان دیکھ کر ان کے والد نے، میلان مانے رجحان، دلچسپی،
ان کے والد نے انہیں اس وقت کے مشہور مرثیہ گو شاعر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی میں دے دیا۔ میر ضمیر نے اپنے شاگرد کا تخلص دبیر رکھا۔ مرزا دبیر نے رباعی، قطعہ، مثنوی، سلام اور قصیدے بھی کہے ہیں۔ لطیف تشبیہوں، دل آویز استعاروں اور ثنائے بدائع کی فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو ایک انفرادیت بخشی۔ وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مرثیے دفتر ماتم کے نام سے 20 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ دبیر نے سن 1875 میں لکھنؤ میں وفات پائی اور اپنے مکان ہی میں دفن ہوئے۔ شروع کرتے ہیں رباعی نمبر 1 سے، ایک ایک کر کے ہم رباعیاں سمجھیں گے۔ یارب خلاق کے ماہ و ماہی تو ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق، دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے۔ معنی لکھیے۔ خلاق یعنی خالق، پیدا کرنے والا، بہت پیدا کرنے والا۔ ماہ مانے چاند، ماہی مانے مچھلی۔ بخشندہ، بخشنے والا، عطا کرنے والا۔ تاج و تخت پتہ ہے، شاہی مانے بادشاہی۔ منت یعنی عاجزی، چاپلوسی۔ استحقاق حق طلب کرنا، حق، دعویٰ، قابلیت۔ بے یعنی بغیر، بے منت بغیر منت کے، بے سوال بغیر سوال کے، بے استحقاق بنا قابلیت کے۔ سمجھ لیتے ہیں۔ اس رباعی میں شاعر کہتا ہے کہ اے رب، چاند اور مچھلی کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ اب چاند اور مچھلی سے مراد صرف یہ دو چیزیں نہیں، بلکہ چاند سے لے کر مچھلی تک، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، بلکہ سمندروں کی تہوں تک جتنے بھی مخلوقات ہیں، جیسے ستارے، سیارے، چرند، پرند، انسان، جنات، مچھلیاں وغیرہ، حشرات الارض وغیرہ وغیرہ، پوری کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے، اور وہی ہے جو بخشندہ تاج و تخت شاہی ہے، یعنی شاہوں کو، بادشاہوں کو تخت تاج عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں بھی بنا ہماری عاجزی و انکساری کے، بنا سوال کیے، بن مانگے، یعنی ہم تو اس طریقے سے مانگتے بھی نہیں جیسا ایک غلام کو، ایک بندے کو اپنے آقا سے مانگنا چاہیے، اور نہ ہم میں کوئی ایسی قابلیت ہے کہ وہ ہمیں نوازتا چلا جائے، لیکن اس رب کی شان نرالی ہے، وہ عظیم الشان رب ہے، اور اس نے اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس رباعی میں اللہ تعالی کی دو صفات خلاق اور بخشندہ بیان ہوئی ہے۔ الفاظ ماہ اور ماہی پر غور کیجیے۔ صرف ایک حرف کی کمی یا بیشی ہے، ماہ میں یہ کم ہے اور ماہی میں یہ زیادہ ہے۔ جب شاعر اپنے کلام میں ایسے دو الفاظ کا استعمال کرے تو کلام کی اس خوبی کو تجنیس سے زائد یا تجنیس سے ناقص کہتے ہیں۔ ایسے دو الفاظ کا استعمال کرے جس میں صرف ایک حرف کی کمی یا بیشی ہو۔ رباعی نمبر 2۔ پروانے کو دھن
شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، مصباح و نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں ضو تیری ہے۔ پروانہ ایک پردار کیڑا جو شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ پتنگا، دھن مانے خیال، لو محبت، لگن، چاہت، تگ و دو مانے دوڑ دھوپ، کوشش، تلاش۔ تیسرے مصرے میں مصباح یعنی چراغ، نجوم نجم کی جمع، ستارے سیارے معنی ہوتی ہے، آفتاب مانے سورج، مہتاب مانے چاند، آپ جانتی ہیں۔ ضو مانے روشنی، نور، چمک، معنی لکھ لیے ہوں گے آپ نے۔ اب اس ربائی کو سمجھنے کے لیے میرے ان سوالوں کے جوابات سوچئے۔ پہلا سوال ہے، پروانے کو کس کی دھن ہے؟ دوسرا، شمع کو کس کی لو ہے؟ تیسرا، دنیا میں ہر ایک کس کوشش میں لگا ہوا ہے؟ چوتھا، مصباح، نجوم، آفتاب، مہتاب، ان کی طرف دیکھنے پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پانچواں اور آخری سوال، تیری ہے سے کون مراد ہے؟ اور اس پانچویں سوال کا جواب ہی آپ کے بقیہ چاروں سوالوں کے جوابات ہیں، اور جواب بے حد آسان ہے۔ جواب تھا تیری ہے، یعنی اللہ کی ہے۔ پروانے کو اللہ کا دھیان ہے، شمع کو اللہ کی چاہت ہے، دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی تلاش میں ہیں، اور آسمان پر چمکنے والے سورج، چاند، ستارے، چراغ، غرض ہر روشن چیز کی طرف دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا نور سمایا ہوا ہے۔ اس ربائی میں شاعر اللہ سے مخاطب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اور اسی بات کو شاعر نے اپنی اس ربائی میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پروانہ جو شمع کی لو کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دراصل وہ اللہ کے نور کی طرف لپکتا ہے، بلکہ روشنی پھیلانے والی شمع جس کی طرف پروانہ لپکتا ہے وہ بھی اے اللہ تیرے نور کی چاہت رکھتی ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات تجھے ہی تلاش کرتی ہیں، تجھے پانے کی کوشش میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین پر روشنی بکھیرنے والے سورج، چاند، ستارے، چراغ، غرض ہر روشن و منور چیز جس کی طرف بھی دیکھو تو اے اللہ ان میں تیرا ہی نور، تیری ہی ضو دکھائی دیتی ہے۔ ربائی نمبر 3۔ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے، بیکار تشخص ہے تصنع بے سود، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے۔ گوہر، گوہر کا مخفف مانے موتی، مروارید قیمتی موتی۔ سرو کا درخت، ایک سیدھا مخروطی خوشنما درخت جس کی قامت کو اکثر شعراء معشوق کے قد سے تشبیہ دیتے ہیں، خوش قامت۔
बुल को रंग बू, रंग कलर, बू महक। खुश और बद का साबका लगा दें तो लफ्ज बनेगा खुशबू, बदबू, माने आप जानती हैं। तशख्खुस यानी नाम निशान, शनाख्त। तसन्नो माने बनावट, दिखावा। बेसूद बेकार। आइए इस रुबाई को समझ लेते हैं। मेरा सवाल है, क्या आप ये समझते हैं कि आपकी जहानत, लियाकत, दौलत या हुस्न को बनाने और संवारने वाले खुद आप हैं? अगर नहीं तो फिर आप जरूर इस बात पर यकीन रखते हैं कि इन सब को या दुनिया की तमाम नेमतों को अता करने वाला हमारा परवरदिगार है। और इसी बात को शायर यहाँ पर कुछ मिसालों के जरिए पेश करता है। बारिश के कतरे तो इस जमीन पर बेशुमार गिरते हैं, मगर इन कतरों में से कुछ कतरे सीप के पेट में जाकर कीमती मोती बन जाते हैं। तो एक मामूली कतरे को कीमती मोती बनाकर उसकी कद्र कौन बढ़ाता है? सरो नामी दरख्त को दीगर तमाम दरख्तों के मुकाबले बुलंदी किसने अता की है? क्या फूलों में रंग और खुशबू खुद से पैदा हो जाते हैं? नहीं। हर एक सवाल का जवाब यही है, कतरे को गौहर बनाने वाला, सरों को ऊंचाई अता करने वाला, गुलों में रंग भरने वाला, उन्हें खुशबू अता करने वाला, जर्रे को आफताब बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। इसलिए हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें कि लोगों की नज़र में वक़ार पा लें, जितनी चाहे शख्सियत साजी कर लें, जितने चाहे दिखावे कर लें कि लोगों की नज़रों में मोतबर हो जाएं, वक़ार और मर्तबा पा लें, सब बेसूद है। क्योंकि वह तो इज़्ज़ो मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और हकीकी इज्जत उसी की दी हुई होती है। रुबाई नंबर 4। सहराए अदम से खिजर आगाह नहीं, उस राह में रूह तक भी हमराह नहीं। सेहत में, मर्ज में, रंज राहत में दबीर, बंदे का कोई सिवाय अल्लाह नहीं। सहरा, रेगिस्तान, जंगल, बयाबान। अदम मानी होती है अदम की ना होना, गैर हाजिरी, एब्सेंट। अदम आबाद एक जगह का नाम है, वो आलम जहां आदमी मरने के बाद जाता है। खिज़र एक पैगंबर का नाम, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने आबे हयात पिया है, वो जिंदा हैं और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। उनका मौजज़ा ये था कि जहाँ बैठते सब्ज़ा नमूदार हो जाता या जिस जगह से गुजर जाते वो जगह सरसब्ज़ शादाब हो जाती, इसलिए लोग उन्हें खिज़र कहने लगे। खिज़र माने हरा, गुंबद खिज़रा, हरा गुंबद। समझ लेते हैं। गौर कीजिए, अदम या अदम आबाद में तो आदमी मरने के बाद जाता है, इसलिए शायर ऐसा कहता है कि अदम के सहरा के बारे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते।
کیونکہ وہ تو زندہ ہیں، اس لیے وہ ہماری رہنمائی وہاں نہیں کر سکتے، اور عدم کو جانے والے راستے میں تو انسان کی روح بھی اس کا ساتھ، اس کا جسم چھوڑ جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے ہر رشتے، ہر ناطے صرف دنیا تک ہی محدود رہتے ہیں۔ انسان کی موت کے بعد ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ جسم سے روح کا بھی۔ لیکن صرف ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو اس کا ساتھ ہمیشہ دیتا ہے، چاہے آدمی صحت مند ہو یا بیمار، رنج کی دکھ کی گھڑی ہو یا راحت اور خوشی کی گھڑی، اور وہ اٹوٹ رشتہ، وہ اٹوٹ تعلق صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ کسی حال میں اور کبھی نہیں چھوڑتا۔ عدم کو براہ راست صحرا کہہ کر استعارے کی اور رنج و راحت متضاد الفاظ کے استعمال سے شاعر نے صنعت تضاد کی خوبی پیدا کی۔ یہاں پر دو صنعتیں آئی ہیں۔ پانچویں اور آخری ربائی۔ خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ خامہ مانے قلم، سیاہ کار کا مخفف، گناہ گار۔ مشق مانے بار بار لکھنا یا کوئی کام کرنا، پریکٹس۔ مشق گناہ زیر اضافت کی ترکیب کے ساتھ گناہ کی پریکٹس، بار بار گناہ کرنا۔ زنہار مانے ہرگز۔ چوتھے مصرے میں عاصی مانے گناہ گار، اور غفار مانے معاف کرنے والا۔ ویسے تو خامہ مانے قلم کے ہیں، مگر یہاں مراد اس کی سیاہی، اس کی روشنائی، انک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی قلم کی سیاہی بھی اتنی سیاہ نہیں جتنا سیاہ کار، جتنا گناہ کار میں ہوں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے جتنا سیاہ میں ہو گیا ہوں، اتنی تو قلم کی سیاہی بھی نہیں۔ اور یہ گناہ ایک بار دو بار نہیں، بار بار مجھ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے جتنے گناہ کیے اتنے ہرگز کسی نے نہ کیے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار کوئی ہے تو وہ میں ہوں، یعنی شاعر ہے۔ شاعر خود کو بہت بڑا، سب سے زیادہ گنہگار پاتے ہیں۔ گناہوں میں سب سے یکتا میں ہوں، یعنی شاعر ہیں۔ میری طرح کوئی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر مجھے برابری کا خوف نہیں ہوتا تو صاف کہتا۔ اور شاعر کیا کہنے سے ڈر رہا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ یکتا ہیں۔ یکتا مانے بے مثال، بے نظیر، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ لیکن کس معاملے میں شاعر نے خود کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کیا؟ وہ معاملہ ہے، شاعر خود کو گناہوں میں یکتا بتاتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات غفاری کے معاملے میں یکتا ہے۔ اگر گناہوں کے معاملے میں شاعر کے جیسا کوئی نہیں تو معاف کرنے والوں میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بے شک
پیارے بچوں، امید ہے آپ کو حمدیہ رباعیات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ مشقی سرگرمیاں حل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔